اور ظہور امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین و خاتم النبیین المخاطب طٰہٰ و یاسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الہی کفالی عزا ان اکون لکا عبدا وکفالی فخرا ان تکون لی ربا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان بالکل ہی نزدیک آ چکا ہے۔ تقریباً شاید آئندہ ہفتے ہمارے روزے اور عبادتیں ماہ مبارک کے عنوان سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ المستعان۔ تو لہٰذا اسی مناسبت سے مختصر سے چند عرائض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اسی موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جس قول اور جس مناجات کے ایک جملے کو اپنا سرنامہ قرار دیا ہے، اس لیے کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ امیر کائنات مولائے مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد کرام اللہم صلی علی محمد وآلہ امام کا ارشاد ہے، اور یہ بالکل جو آج کل جو فکر چلی ہوئی ہے، ان فکروں سے ہٹ کر یہ ارشاد ہمیں ایک الگ چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے کیونکہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کہ جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں، کہ جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے طریقے سے، علم و عمل کے طریقے سے، پڑھائی کے طریقے سے، ہر طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہر طریقے سے آگے جا رہی ہے، لیکن اسی میں سے ہماری فکر بھی جو ایک عام آدمی کی، ایک عام شخص کی جو فکر ہے وہ بھی جو بدل رہی ہے، یہاں تک کہ خواص بھی شامل ہو جاتے ہیں ایسی فکر میں، کہ وہ یہ کہ اگر دنیا میں ہمیں عزت دار بننا ہے، اگر باعزت بننا ہے، اگر ہم ماحول میں ہماری عزت اگر ہونی ہے، تو پھر عزت کا معیار، عزت کی جو چیزیں ہیں کو ہم نے الگ الگ چیزوں کو تصور کر لیا ہے کہ عزت کن چیزوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اب جس کی جیسی فکر ہوگی وہ اپنے اعتبار سے عزت کا سبب سمجھے گا، کوئی دولت کو عزت کا سبب سمجھ رہا ہے، کوئی بہترین دولت کو، کوئی اچھا بہترین سے بہترین گھر اگر ہو وہ تو عزت کا سبب سمجھ رہا ہے، کوئی اقتدار، طاقت، حکومت اگر مل جائے گی تو ہماری عزت مل جائے گی،
کوئی مقام اور منصب اگر مل جائے گا تو عزت مل جائے گی. یعنی جیسے زمانے کے لوگ جیسی فکر ہے، اپنی اپنی فکر کے اعتبار سے اپنی چیزوں میں، دنیا کی یہ تمام چیزوں میں عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں، عزت کو تلاش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا مولا کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کیا دولت میں عزت ہے؟ کیا کوئی دنیا کے منصب میں عزت ہے؟ دنیا کا بڑا منصب مل جائے، بڑا لیڈر بن جائے، بڑا تخت ہو جائے، بڑا جو ہے دنیا میں بڑے آفس میں بڑا عہدہ مل جائے تو کیا عزت ہو جائے گی؟ کیا دنیا میں ایک بڑے مقام پر بیٹھ جائیں گے تو عزت مل جائے گی؟ کیا عالی شان کپڑے، بہترین سے بہترین کپڑے اگر پہن لیں گے تو کیا ان کپڑوں کے ذریعے سے انسان کو عزت مل جائے گی؟ آخر عزت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ لیکن مولا فرماتے ہیں، مولا نے یہ عجب فرمایا ہے، کہا کہ دیکھو نہ دولت میں تمہاری عزت ہے، نہ تمہارے بہترین لباس میں عزت رکھی ہوئی ہے، نہ اقتدار اور منصب میں عزت رکھی ہوئی ہے، بلکہ مولا آپ بیان فرما دیجئے گا کہ انسان کی اگر عزت ہے تو کس چیز میں ہے؟ تو امام نے فرمایا، مناجات کے طریقے سے فرمایا، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سجدے میں رکھ کر، ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، اگر کسی اور کا جملہ ہوتا تو ہم شاید یوں ہی دیکھ کر ہٹ جاتے، لیکن یہ جملہ تو اس عارف کا جملہ ہے کہ جو امیر المومنین ہے، جو انسان کامل ہے، ایسے انسان کا جملہ ہے کہ جو خلیفہ الہی ہے، جو نیابت پروردگار عالم اس زمین پر کر رہا ہے، ایسے کا قول ہے، ایسے کا ارشاد ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ کفالی عزن ان اکون لکا عبدا، اے پروردگار میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یعنی عزت کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عزت کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری نہیں ہے، عزت کے لیے ایک منصب کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر عزت دار بننا چاہتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم دنیا میں عزت دار بننا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے بندے بن جاؤ. جتنے خدا کے بندے بنو گے اتنے عزت دار بنتے جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اس لیے کیونکہ دیکھیں انسان کی جو عزت ان تمام دنیا کی دنیاوی ظاہری لحاظ سے جو دیکھا جائے، اگر دولت کی وجہ سے اگر عزت دار بن رہا ہے تو پھر یہ عزت اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ عزت اس انسان کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس مال کی عزت ہو رہی ہے. جب تک یہ دولت مال اس کے پاس ہے اس کی عزت ہوتی جائے گی. لیکن اگر جہاں سے دولت ختم، جہاں سے مال ختم تو لہذا اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی. تو لیکن مولا فرماتے کہ ایک ایسا معیار ہے کہ اگر تم اس کو اپنا لو گے تو پھر کبھی تمہاری عزت ختم نہیں ہوگی اور بندگی کبھی ختم ہونے کا نام نہیں ہے. بندگی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان جتنا بندہ بنتا جاتا ہے بندگی میں لذتیں بڑھتی جاتی ہے اور خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ بندگی کی جو لذت ہے، یہ بندگی کی لذت دنیا کی لذتوں سے سب سے بہترین لذت ہے. دنیا کی کسی چیز میں یہ لذت نہیں ہے. اسی لیے جب ہم نے مولا کائنات کو دیکھا، اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ابدیت کی لذت کو چکھا ہے، انہوں نے ابدیت کے بندگی کی لذت کو چکھا ہے. اس لیے دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے آتی گئی لیکن یہ دنیا کی نعمتوں کو ٹھکراتے رہے. دنیا ان کے پاس آئی، لہذا کون ایسا انسان ہوگا کہ جس کے دروازے پر دنیا آ کر اپنے آپ کو جھکا رہی ہے لیکن یہ دنیا سے کہہ رہے ہیں حری غیری طلقتک بالثلاثہ، جا میرے کسی اور کے پاس چلا جا، میرے پاس نہ آ، میرے غیر کے پاس جا، اگر تو میں نے تو تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے. عزیزان گرامی خدا کی قسم یہ سوائے ابو طالب کے بیٹے کے اور کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے.
یہ سوائے مولا کائنات کے. تو لہذا مولا کائنات نے بتایا کہ کیوں, کہا کہ عبدیت کی لذت چکھ چکے ہیں. یہ کون اب ایسی منزل پر آ چکے ہیں, عبدیت کی تمام مقدمات ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ابھی وہ تمام چیزوں کو نہیں چھڑوں گا. لہذا دیکھیے عبدیت کے اس مقام پر آ چکے ہیں, اتنی بلندیوں پر آ چکے ہیں. عبد کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے نزدیک ہوتا جائے. اب جتنا خدا کے نزدیک ہوتا جائے گا, اب منزل عبدیت کو بلندیوں پر لے جاتا جائے گا. لیکن اللہ اکبر, مولا نے عبدیت کی کتنی منزلوں کو پار کر لیا ہے. منزل عبدیت کو اتنا پار کر لیا ہے کہ خدا نے کہا کہ اے علی, آپ عبدیت کی منزل پر ہوتے ہوئے بھی ہم آپ کے ذکر کو عبادت بنائے دیتے ہیں. یعنی خود عبدیت کی منزل پر ہے, لیکن علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو عبد, دیکھیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یعنی ہر وہ عمل جو خدا سے نسبت پائے, خدا سے نسبت پائے اسے عبادت کہتے ہیں. لیکن اللہ کسی بندے کا, آپ حمد پڑھیے, قرآن پڑھیے عبادت ہے, نماز پڑھیے عبادت ہے, کوئی اور ذکر کریے عبادت ہے, کیونکہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اب دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ فلانی کا ذکر کر لو خدا کا ذکر ہو جائے گا, فلانی کا ذکر کر لو عبادت ہو جائے گی. ایک ہی ذات ہے علی ابن ابی طالب کی کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ذکر علی عبادہ, اس لیے کیونکہ علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا کہ ایک ہی بندہ کائنات میں, ایک ہی ایسا انسان ہے, ایک ایسا خدا کا بندہ ہے. صرف یہی مولا کے لیے ہی ارشاد ہوا ہے کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ایک مرتبہ صرف ذکر کا کرنا ہی نہیں, مولا کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری کو ایک شخص نے دیکھا کہ کعبے کے پاس جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے. اب وہ شخص ہے, کعبے کے پاس ہے, اتنی بڑی سعادت ہوئی. اب کوئی کعبے کے پاس جائے گا تو یہاں وہاں کیا دیکھے گا؟ کعبے ہی کی طرف اس کی نگاہیں ہوں گی. وہ شخص کعبے کے پاس پہنچا, کعبے کو دیکھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ جناب ابو ذر پر نگاہ گئی. اور جیسے ہی جناب ابو ذر کو دیکھا تو کیا متوجہ ہوا کہ ابو ذر کعبے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, کہیں اور دیکھ رہے ہیں. جناب ابو ذر کعبے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, کہیں اور دیکھ رہے ہیں. کہا کہ ابو ذر یہاں کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, کعبے کو نہیں دیکھ رہے, یہ عبادت کے موقع کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب دیکھ کر کعبے کو چھوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو کسے دیکھ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ کعبے کو چھوڑ کر اگر دیکھ رہے ہیں تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اب جب نگاہوں سے نگاہیں ملا کر جب دیکھا تو ابو ذر کی نگاہوں کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کعبے کی طرف نہیں ہے بلکہ ابو ذر کی نگاہیں علی کی طرف پڑ رہی ہیں. ایک مرتبہ آئے, پہنچے, کہا کہ اے ابو ذر کیا بات ہے, اے ابو ذر کیا بات ہے, کعبے کے پاس ہو, مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہو, کعبے کو چھوڑ کر علی کو دیکھ رہے ہو. کہا کہ اے نادان کہ تم نہیں جانتے ہو, میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور عزیزان گرامی, اگر یہ علی کی فضیلت ہے, یہ علی کی فضیلت ہے کہ اگر دیکھیں کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ ابویہ عبادہ, ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. لیکن عزیزان گرامی, جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا, جب والد کو دیکھ رہے ہو تو پھر کعبے کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایک علی ایسی ذات ہے,
ایک علی ایسی ذات ہے کہ ایک علی کے چہرے کی طرف دیکھیں، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، باپ کی طرف چہرے کی طرف دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کیونکہ میں حدیث کی رو میں بیان فرما رہا ہوں، یہ اس لیے کیونکہ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ اور علی رسول خدا فرماتے یا علی انتا انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ پھر کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو لہذا ایک علی کی ذات ایسی ہے جس ایک چہرے کی طرف اگر دیکھ لیں تو پھر اپنے باپ کی طرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ علی امت کے باپ۔ قرآن کعبے کی طرف دیکھنے کا بھی عبادت ہے، کیونکہ علی کی منزل کعبے سے بھی بلند ہے، اور پھر علی قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ تمام چیزیں، لہذا بندگی اس مقام پر پہنچی مولا کائنات کی۔ اور مقام یہی خود ایک مستقل موضوع ہے کہ مولا کی بندگی کیا ہے، مولا کائنات کی عبادت، عبدیت کس منزل پر ہے، کس مقام پر ہے، کن کن چیزوں کو دیکھا جائے۔ یقیناً دعائے کمیل کی تلاوت کی ہوگی، آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ آپ دیکھیں کہ خود مولا کائنات کے مقام عبدیت اور خدا سے کتنا نزدیک ہے ہمارا مولا۔ اگر دعائے کمیل اگر ہم دیکھیں، اس کی معنی کو اگر دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا سے کیسے علی نزدیک ہے اور کس طریقے سے مولا کائنات خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، میں اگر عذاب پہ صبر بھی کر لوں گا، لیکن یہ کیسے صبر کروں گا کہ تیری نظر عفو، تیری معافی کی نظر مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اے پروردگار، اگر میں جہنم کے عذاب پہ اگر صبر بھی کروں، دعائے کمیل، اے پروردگار اگر میں تیری نظر اگر تیرے عذاب پر صبر بھی اگر کر لوں گا، لیکن یہ کیسے صبر کروں گا کہ تو مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اے پروردگار، نہیں، اگر میں تجھ سے دور نہیں ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں۔ اگر تو مجھے ایسے ماحول میں اگر اجازت دے گا کہنے کی، تو اے میرے پروردگار، میں تمام لوگوں کے درمیان چیخ چیخ کر یہ فریاد کروں گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے کیوں دور کر دیا۔ مفہوم ہے یہ دعائے کمیل کیا ترجمے کا، یعنی مولا کس طریقے سے اپنے اور خدا کے رابطے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ موقع ہے کہ ہمیں جو ملا ہے اپنے کو خدا سے رابطہ مضبوط کرنے کا۔ یہ دیکھیں، زندگی میں ہر ایک کو ایسے موقع نہیں ملتے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں اتنی مرتبہ یہ موقع عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان، دیکھیں، اس کو کوئی معمولی گھڑیاں نہ سمجھیں، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ ان کو یہ رمضان کے مہینے کو یوں ہی نہ گزار دے جیسے عام دن گزار رہے ہیں، صبح اٹھے، نوکری کو چلے گئے، گھر میں آ گئے، موبائل چیک کیا، سو گئے، پھر ایسے ہی گزارا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ مہینے بہت اہم ایام ہیں۔ انہی ایام میں جب شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، شعبان کے آخری ہفتے ہی میں رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان خطبہ بیان فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت والمغفرہ، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، کس کے ساتھ؟ رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ کتنی چیزوں کو لے کر آ رہا ہے، رحمتوں برکتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ کیسا مہینہ ہے؟ کہا دیکھو، یہ دوسرے ایام کی طرح نہیں ہے، وہ ہوا افضل الشہور، یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ ساعاتہ افضل الساعات،
ایام افضل الایام، لیالی ہی افضل اللیالی، کہا کہ اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل راتیں ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، اس کے تمام روزوں سے افضل ترین روز ہے۔ اس کے اندر یہاں تک کہ اس کی افضلیت یہ ہے کہ جہاں انسان جس عمل پر انسان کا اختیار تک نہیں ہوتا، اس عمل کو بھی پروردگار عالم نے اس مہینے میں تسبیح کا ثواب رکھا ہے۔ یعنی سانس لینے میں دیکھیں، اگر اختیار سے کوئی عمل انسان اگر انجام دے رہا ہے، اس پر ثواب دیا جا رہا ہے تو سمجھ میں آتی ہے، اختیار سے اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب دے رہے ہیں۔ لیکن سانس لینے پہ، سانس روکنے پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، میں اپنے اختیار کے ساتھ سانس لوں گا، جب جی میں آئے گا سانس لوں گا، اگر کوئی یہ کہے، جناب اگر آپ اتنی دیر تک اگر سانس روک کر رہیں گے تو پھر سانس لینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتنی دیر اگر سانس روک کے رہیں گے، کیا؟ اس لیے کیونکہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے رمضان کے مہینے میں سانس بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، سانس بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور آگے ارشاد فرمایا نومکم فیہ عبادہ، یہاں تک کہ تمہاری نیند بھی عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ تمہاری نیند، تمہارا سو جانا بھی اس میں عبادت کا ثواب ہے۔ سو بھی اگر جاؤں گے تو عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی دیکھیے گا، سانس میں اتنا ثواب ہے، سو جانے میں اتنا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی خدا کا بندہ اس مہینے میں اگر عبادت ہی کر رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر ذکر الہی کر رہا ہے، تو جس میں اللہ نے سونے پر عبادت کا ثواب رکھا ہے، تو پھر نماز کا ثواب کتنا عطا کرے گا، تلاوت قرآن کا ثواب کتنا عطا کرے گا، ذکر الہی کا کتنا ثواب عطا کرے گا۔ جب سونے کا اتنا ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے، تو اگر کوئی قرآن ہی پڑھ دے، اور بالخصوص ان ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں، دیکھیں ہم دوسرے دینوں میں شاید خدا ہمیں توفیق دیتا ہے، لیکن ہم اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف۔ سال میں ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، لیکن کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کی ایک بہار، ایک موسم ہوتا ہے۔ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ اللَّهِ، اور قرآن کا جو بہار کا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، لہذا قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ رہیں۔ قرآن کا ثواب بہت ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب کافی ثواب ہے۔ بس اتنا سماعت کیجیے گا کہ روایت میں ہے، ایک باب ہے، اصول کافی کتاب ہے، آپ نے سنی متعدد مرتبہ، کتب اربع میں ہماری کتاب ہے، کتب اربع جو 4 کتابیں ہماری بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک اصول کافی ہے۔ اصول کافی میں ایک باب ہے فضل القرآن، قرآن کی فضیلت کے اوپر، قرآن کی تلاوت۔ اس میں ایک حدیث یہاں پر لکھی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان اس گھر سے دور چلا جاتا ہے، رحمت اور برکت کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہم محنت کر رہے ہیں، عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے ہمارے پاس لاکھوں روپے آ رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ دیکھیے، برکت زیادہ دولت کے آنے کو برکت نہیں کہتے ہیں۔ برکت تو وہ ہے کہ جس سے آپ کو سکون حاصل ہو جائے۔ اسی لیے جو بندگان خدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر اور دولت مندوں سے کم دولت ان کے پاس آتی ہے، لیکن جو سکون ان کے پاس ہوتا ہے ایک بڑے سے بڑے امیر کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو جو سکون ملتا ہے، کہا کیوں مومن کو سکون ملتا ہے؟ کہا کہ مومن نے سکون کے لیے دولت پر تکیہ نہیں کیا ہے، مومن سکون کے لیے ذکر الہی کو تکیہ کیا بنایا ہے۔
مومن سکون کے لیے دولت کو نہیں دیکھتا ہے، مومن سکون کے لیے ذکر الہی کو دیکھتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ مومن کی دل، مومن کی صفات کو بیان پر خداوند عالم کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تطمئن القلوب، قلوب کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بہت طولانی خطبہ ہے، رسول خدا نے بہت طولانی خطبہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور دیکھیں روزوں کو ترک نہیں کرنا ہے ہمیں۔ ہاں جو ضعیف ہے، جو بیمار ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، یا جن کے پاس احکام الگ ہو جاتے ہیں، جو مسافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، خدا نہ خواستہ، تو دیکھیں یاد رکھیں، یہاں ہم کو ایک روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر ہم ایک روزہ اگر نہیں رکھیں گے، قبر میں تو جانا ہے آج نہیں کل، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک روزہ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں ایک روزہ نہ جان بوجھ کر، ایک روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اوپر 3 اور چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ اگر جان بوجھ کے اگر کوئی انسان ایک روزہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر 3 اور چیزیں واجب ہو جاتی ہے۔ کیا چیزیں؟ ایک روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اور 60 روزے واجب ہو جاتے ہیں، یا اور 60 روزے رکھیں، اور یا یہ کہ پھر ایک غلام کو آزاد کرے، جو آج کے دور میں غلاموں کا دور ہے نہیں، یا یہ کہ پھر اس ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ہم آسان سمجھ، اس عمل کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ جب ہم کفارہ ادا کرنے، کیونکہ بعض حضرات اٹھے تھے ہم کفارہ ادا کر لیں گے، 60 مسکین نہیں مل پا رہے تھے، کوئی آسان کام نہیں ہے کفارہ ادا کرنا میں۔ اگر ہم 60 روزہ نہیں رکھیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، اگر چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، پھر بھی ایک روزہ رکھنا ہی ہے، یہ تو قضا کرنا ہی ہے، ہمیں ایک روزہ تو قضا کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے، آسانی سے 60 مسکین نہیں ملتے، 60 مسکینوں کو کھانا، ایک روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، یا تو اور یہ تو روزے کی قضا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ 60 روزے رکھیں، جس میں ایک روزہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں، ایک مہینہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے بالکل، دوسرے مہینے کے احکام الگ ہے، یا کہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا کہ پھر اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر کوئی جان بوجھ کر۔ لیکن اگر کوئی انسان نہ روزہ رکھا ہے، نہ کفارے اپنے ادا کیا ہے، نہ روزہ رکھا ہے نہ کفارے ادا کیا ہے، تو پھر اس کو قبر میں جانے کے بعد 2 سوال ہوں گے، ایک روزہ کیوں نہیں رکھا، دوسرا سوال کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر کفارہ کیوں ادا نہیں کیا۔ 2 طریقے کے سوال قبر میں ہونے ہیں۔ لہذا آسان عمل یہی ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ لینا چاہیے۔ آسان، تھوڑی سی تکلیف ہے، شاید تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی پیاس لگے گی، تھوڑی سی بھوک لگے گی، لیکن یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ دیکھیں اس میں بھی لذت ہے، بھوک میں بھی لذت ہے۔ پسند اہل بیت علیہ السلام کی شہزادی کی پسندیدہ عبادت ہے روزہ۔ روزہ رکھنا اہل بیت کی پسندیدہ عبادت ہے، اور پھر کیسے ممکن ہے کہ جب وہ عبادت جو اہل بیت کی پسندیدہ عبادت ہو اور اہل بیت کے چاہنے والے اس عبادت سے دور ہو جائیں۔ لہذا نہیں ہے، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی تکلیف تو ہمیں برداشت کرنا ہی ہے تھوڑا سا۔ لہذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا بہت ہے، ہم کیوں بھوکے رہیں؟ نہیں، جس نے دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، جس نے دیا ہے کھانے کے لیے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو۔ تو لہذا روزہ رکھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت اس مہینے میں، اور آخر میں جب یہ خطبہ بہت طولانی خطبہ ہے، انشاءاللہ اگر زندگی میں اگر کوئی موقع ملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آخر میں جب خطبہ تکمیل پر پہنچ گیا تو مولا کائنات نے، رسول خدا نے اس خطبے میں افضل ترین عمل، ایک عمل کو بتلایا کہ اس مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، تمام اعمال کو بتلایا۔ لیکن مولا کائنات نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے،
اتنے عمل بتلانے کے بعد سوال کون کر رہے ہیں؟ مولا کائنات، سوال کرنے والی ذات مولا. تو آپ سوال کی اہمیت کو سمجھیے گا، ایسی ویسی ذات نہیں، مولا کائنات سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین عمل ہمیں بتلا دیجئے. تو مولا رسول خدا نے کہا کہ اے علی اس مہینے میں افضل ترین عمل یہ ہے. نہ مولا رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنا افضل ترین عمل ہے، ہاں اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا افضل ترین عمل ہے، نماز پڑھنا نہیں. مولا رسول خدا نے کہا الورع من محارم اللہ، کہا کہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے. اس مہینے میں افضل ترین عمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ماہ مبارک رمضان کی، پورے رمضان کی عبادتوں کا نچوڑ اور تعلیم اور نتیجہ رزلٹ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. تمام بس یہی خلاصہ مجلس کا ایک جملہ بس یہی آپ رکھیں گے. رمضان المبارک کی تمام عبادتیں، اذکار، روزہ، تمام قرآن کی تلاوتیں، ان سب کا اگر رزلٹ اگر نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے. یہ رزلٹ ہے قرآن کا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل بیت پر قیامت کے مصائب ڈھائے گئے. اور وہ کیسے مصائب تھے کہ اسی مہینے میں ابن ملجم ملعون نے 19ویں ماہ مبارک رمضان کی صبح شیر خدا کے سر پر زہر آلود تلوار سے ایسی ضربت لگائی کہ ہمارے مولا علی کا سر شکافتہ ہو گیا. علی کا سر 2 نیم ہو چکا ہے. روایت میں ہے کہ جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی گئی، خون کا فوارہ، علی خون میں، اپنے سر کے خون میں نہا گئے. مولا علی کی جانماز خون سے بھری جا رہی ہے. اور ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، کہا بسم اللہ و باللہ علی سنت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. ہاں عزاداروں، اس کے بعد روایت میں ہے کہ جب خون زیادہ بہنے لگا تو روایت میں ہے کہ علی محراب سے خاک اٹھاتے جاتے ہیں، مٹی اٹھاتے جاتے ہیں اور اپنے سر میں ڈالتے جاتے ہیں. اپنے سر پہ خاک کو اٹھاتے جاتے ہیں، سر پہ ڈالتے جاتے ہیں اور آیت پڑھتے جاتے ہیں وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا. مولا فرماتے ہیں کہ مولا اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی خاک سے پیدا کیا ہے، اسی خاک میں تم جانے والے ہو اور پھر اسی خاک سے اٹھائے جانے والے ہو. یہ آیت کی بار بار تلاوت کرتے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے سر سے خاک اٹھاتے جاتے ہیں اور سر پر ڈالتے جاتے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کروں گا، یا علی آپ کے سر پر ضربت لگی ہے، آپ کا سر شگافتہ ہو گیا، آپ ہاتھ سے خاک اٹھاتے جا رہے ہیں، اپنے سر پر ڈال رہے ہیں. ہاں علی اگر سر شگافتہ ہو جاتا ہے لیکن اے علی آپ کے ہاتھ موجود ہے، سر شگافتہ ہوا تو ہاتھوں سے خاک اٹھا کر ڈال رہے ہیں. لیکن یا علی ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے گا، آپ کا بیٹا عباس آیا اور شگافتہ ہوا اور نہیں ہے کس طرح سے اپنے سر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.